دوستو، آج بے سکونی کی وجہ کیا ہے؟ آج یہ زیادہ ٹینشنوں کی وجہ کیا ہے؟ پریشانیوں کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم عبادات کرتے بھی ہیں پھر بھی پریشان، قرآن پڑھتے بھی ہیں پھر بھی پریشان۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دل پر جو ہے دنیا کی محنت کی ہے۔ ہمارے دل میں دنیا کی محبت۔ آج ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمارا دل نماز کے اندر نہیں ہے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمارا دل نماز کے اندر نہیں ہے۔ ہمارا دل باہر ہوتا ہے، ہمارا دل کاروبار میں ہوتا ہے، ہمارا دل آفس میں ہوتا ہے۔ ہم پڑھتے نماز ہے مسجد میں لیکن دل ہمارا گھر میں ہوتا ہے، کاروبار میں ہوتا ہے، تجارت میں ہوتا ہے۔ تو نماز کی وجہ سے جو سکون ملتا ہے اس سکون سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ تو ہم جس طرح ہم اپنے جسم کو نماز میں شامل کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم کو اپنے دل کو بھی نماز میں شامل کرنا چاہیے۔ دنیا کے خیالات بالکل ختم کر دیں جب آپ نماز پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو سکون میں رکھیں اور دنیا کے سارے خیالاتوں سے بے فکر ہو جائیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ پہلے جو مسلمانوں کے گھروں سے قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں گونجتی تھی، جب صبح نماز فجر کے بعد وہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے گھروں میں، لیکن آج مسلمانوں کے گھروں سے ناچ گانوں کی آوازیں ہیں، فحاشی کی آوازیں ہیں اور یعنی کی آوازیں ہیں۔ تو ایسے میں گھروں میں سکون حاصل نہیں ہوتا۔ ہماری زندگی میں کیسے سکون آئے گا؟ گھروں میں کیسے برکت آئے گی؟ آج نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں، دنیا کے سارے گناہوں کے لیے وقت ہے، نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں۔ دنیا کے سارے گناہوں کے لیے وقت ہے، قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں۔ اور موبائل کے لیے ہمارے پاس 4 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے ہیں، لیکن نماز کے لیے 10 منٹ۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں۔ ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رہنا۔ ہم مٹی سے مٹی پر پھر مٹی میں جانا ہے، ہم نے رہنا نہیں ہے یہاں۔ تو ہمیں اس جگہ کے بارے میں خیال کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے جہاں ہم ہمیشہ رہیں گے، یہاں سے واپسی ناممکن ہے، جہاں یا تو ثواب ہوگا یا عذاب ہوگا۔ اللہ پاک ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو ہم خوار ہوئے، ذلیل ہوئے، گھروں سے برکتیں ختم ہو گئی، خوشیاں ختم ہو گئی، جھگڑے اور فسادات شروع ہو گئے، نفرتیں بڑھ گئی ہے، کیونکہ ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ جب ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوتیں ہوں گی تو پھر برکتیں خوشیاں ہوں گی۔ تو اپنے بچوں کو سکھاؤ، قرآن سکھاؤ اور ان کو پڑھاؤ قرآن، تاکہ ان کی زندگی میں برکتیں اور خوشیاں نصیب ہو۔ اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ۔